السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ المنافقون کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 6 آیات کا ترجمہ اس وقت لے کے میں حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں۔ یہ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جثے یعنی جسم تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیواروں کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مدینے کے ان منافقین کا ذکر کیا ہے جو مدینے میں کافی تعداد میں تھے۔ ویسے تو بہت سے مسلمان ہو چکے تھے، کفار مشرکین اور یہودی و نصارہ بھی، لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے منافقین تھے جو بظاہر مسلمانوں کی تعداد کو دیکھ کر اور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کے ساتھ مدینہ آوری دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کے دل میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اور وہ ابھی بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یعنی کوئی یہودی تھے، کوئی دوسرے کفار مشرکین تھے، کچھ نصارہ تھے، لیکن یہ کہنے کو تو مسلمان ہو گئے تھے، کلمہ بھی پڑھ لیا تھا انہوں نے، لیکن ہرگز یہ اسلام کے قریب نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی تحریک سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اس کے خلاف تھے، یہ اس کے دشمن تھے، اور اندر ہی اندر آپ کی تحریک اور آپ کے تبلیغ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ یہ اصل ان کا کردار تھا۔ ان کے اس کردار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے صورتوں میں بھی آگاہ کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سورہ حشر میں تو کافی تفصیل سے آگاہ کیا، یہاں پھر ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تمہارے قطعی دشمن ہیں۔ بظاہر تمہارے سامنے آ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن حقیقت میں یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دلی دل میں سخت دشمن ہیں آپ کے۔ اور ان میں سے خاص طور سے ایک شخص کا نام آتا ہے تاریخ میں، وہ مدینے کا بڑا سردار تھا یہودیوں کا، عبداللہ بن ابی۔ وہ اتنی مقبولیت رکھتا تھا مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہ اس کو سردار بنایا جانا تھا، مدینے کا اس کو سردار بنایا جانے والا تھا، اس کے سر پہ تاج رکھا جانے والا تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے میں تو یہ سارا پروگرام دھرا رہ گیا، اور لوگ پھر اس کو بھول گئے کہ اس کو سردار بنانا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آگے کس کی چل سکتی تھی۔ تو اس بات کی اسے بہت ہی حسد تھی کہ ان کے آنے سے میری سرداری ختم ہو گئی۔ تو یہ دشمنی وہ مختلف طرح سے نکالتا تھا، سازشیں کر کے
جوڑ توڑ کر کے، اور بظاہر وہ قسم کھاتا تھا کہ میں بالکل مسلمان ہوں، آپ کے ساتھ ہوں. تو اس طرح وہ اپنے آپ کو ڈھال بناتا تھا. مطلب مسلمان بھی کچھ نہ کہیں ان کو، اور اندر ادھر جا کے وہ پھر اپنے لوگوں سے مل جاتا تھا، اور مسلمانوں کے آگے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کے رکھتا تھا. اور یہ طریقہ اختیار کیا تھا. اس طرح کیا چاہتا بتا کہ خود بھی اسلام میں داخل نہ ہو اور دوسرے بھی اسلام میں داخل نہ ہوں، حتی الامکان ان کو رکاوٹیں ڈالی جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت تنقید کی اور کہا کہ بڑی بری حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے واقف نہیں، ان کے دلوں کے حال سے واقف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واقف ہے، لیکن یہ جو منافقت اور دشمنی کر رہے ہیں یہ بہت ہی برا ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور پھر اللہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ چونکہ ایمان لا کر پھر انہوں نے کفر کیا، یعنی کہنے کو مسلمان ہو گئے لیکن اصل میں کافر ہی رہے، مسلمانوں کے دشمن رہے. تو ایسے لوگوں جو اسلام لانے کے بعد پھر بھی کفر کر رہے ہیں اندر ہی اندر سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. یعنی اب ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ اب یہ پھر مسلمان ہونا چاہیں اور دل سے ہونا چاہیں تو ان کا ہونا مشکل ہے. کیوں کہ یہ اتنے بہک گئے ہیں، یہ اس طرف آ ہی نہیں سکتے وہ اسلام کی طرف. ان کے دلوں میں کفر جم کے بیٹھ گیا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، یعنی دیکھنے میں بڑے اچھے ڈیل ڈول کے تھے، اور بڑے سرخ و سفید رنگ اور اچھے قد و قامت، بہترین صحتیں. لیکن اور وہ بولیں تو ایسا، تقریریں کریں تو ایسی جو پرجوش اور جوشیلی کہ آدمی سنتا ہی رہ جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اندر سے کردار کے بڑے وہ کھوکھلے تھے. یہ جیسا میں نے ابھی ذکر کیا عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس میں کچھ بیان کرتے ہیں. یہ مولانا کی حاشیہ نمبر 5 میں تحریر ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بڑے ڈیل ڈول کا، تندرست، خوش شکل اور چرب زبان آدمی تھا. یہی شان اس کے بہت سے ساتھیوں کی تھی. یہ سب مدینے کے رئیس لوگ تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آتے تو دیواروں سے تکیے لگا کر بیٹھتے اور بڑی لچھے دار باتیں کرتے. ان کے جسے بشرے کو دیکھ کر، یعنی جسام، قد و قامت اور جسامت کو دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر کوئی یہ گمان تک نہ کر سکتا تھا کہ بستی کے معززین اپنے کردار کے لحاظ سے کتنے ذلیل ہوں گے. یعنی دیکھنے میں بہت شاندار، بڑی باتیں بڑی اچھی، لیکن اندر سے دوغلے کردار کے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ہوشیار کیا اور کہا کہ آپ کے پکے دشمن سے ان کے بچ کے رہیں، ان سے ہوشیار رہیں. اور یعنی انتہا دیکھیے کہ ان کے سرکشی کی انتہا تھی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اور تاکہ اللہ کا رسول تمہاری مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے تھے گھمنڈ کے مارے. ارے چھوڑو، وہ کیا دعا کریں گے، یہ انداز ان کا ہوتا تھا. تو اسی چیز سے حضور علیہ السلام ان کو ہوشیار فرما رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صاف بتا بھی دیا آخر میں کہ تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے. اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. انہیں فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فائنل فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ان کے لیے چاہے تم دعا کرو اور نہ کرو، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، انہیں نہیں چھوڑے گا. کیوں حقیقت میں بڑی یعنی کمینے پن کی حرکت تھی کہ یہ اسلام لانے کا دعویٰ بھی کریں اور پیچھے سے سازشیں کر کے مسلمانوں کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں اور لوگوں کو بھڑکائیں ان کے خلاف. اور پھر اللہ تعالیٰ کا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ فاسقوں کو، یعنی وہ دکھانے میں کچھ ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا اور نہ ایسے لوگ کبھی ہدایت پا سکتے ہیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.